السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من یأخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، قلت انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فأخذ بیدی فعد خمسا فقال اتق المحارم تکن اعبد الناس وارض بما قسم اللہ لك تکن اغنى الناس واحسن الى جارك تکن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسك تکن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، رواہ احمد و ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کون ہے جو ان باتوں کو مجھ سے سیکھ کر ان پر عمل پیرا ہوگا، یا اس آدمی کو سکھائے جو ان پر عمل پیرا ہو؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمل کروں گا اور دوسروں کو بھی سکھاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر کے پھر 5 چیزوں کو شمار کیا۔ نمبر 1، حرام چیز سے بچو تو تم لوگوں میں بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں جو روزی لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ۔ جو لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ تو تم تمام لوگوں میں زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ نمبر 3، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو تو تم کامل مومن ہو جاؤ گے۔ نمبر 4، دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو تو تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ نمبر 5، زیادہ مت ہنسو کیونکہ ہنسنا دل کو مردہ بنا دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بزرگوں، ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حدیث پاک کی اس بابرکت مجلس میں شرکت اور کچھ سننے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آخرت کے لیے ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ بڑی قیمتی بات ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ ایک ایک بات میں ہمارے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی مکمل بھلائیاں موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسا فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم کو 5 قیمتی باتیں گویا کہ نصیحت کے طور پر ارشاد فرمائیں، جس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر کے ان کو 5 باتیں بتائیں کہ تم بھی اس پر عمل کرو اور دوسروں کو بھی بتاؤ تاکہ لوگ اس پر عمل کریں۔ ان میں سب سے بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر تم بہترین اور عبادت گزار بننا چاہتے ہو، نیک بننا چاہتے ہو گویا کہ، اور اللہ کی عبادت کثرت سے کرنا چاہتے ہو،
یعنی وہ عبادت جس میں تم کو دل لگے اور تمہارا دل اس میں لگا رہے، اور وہ عبادت تمہارے اللہ کے نزدیک محبوب مقبول ہو، تو بس ایک کام کرو، اور وہ کام یہ ہے کہ حرام چیزوں سے بچو، حرام چیزوں سے بچو۔ حرام چیز کھانے میں بھی ہے، حرام چیز پہننے میں بھی ہے، حرام چیز تجارت کاروبار معاملات میں بھی ہے۔ حرام چیزیں وہ جس کو شریعت نے حرام قرار دی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں کو صراحتاً منع فرما دیا اور قرآن و حدیث سے اس کے ثبوت موجود ہو، ایسے کام چاہے اس کا تعلق کھانے سے ہو، پینے سے ہو، یا پہننے اوڑھنے سے ہو، معاملات اور تجارت سے ہو، ان حرام چیزوں سے اگر کوئی آدمی بچ گیا اور پھر وہ عبادت کرتا ہے تو یقیناً اس کی عبادت اللہ کے بارگاہ میں مقبول اور محبوب ہے۔ پھر وہ عبادت، وہ جو کچھ کرے گا اللہ اس کو قبول فرمائے گا، اور اس کے اثرات دنیا میں مرتب ہوں گے، اس کے فائدے نظر آئیں گے۔ اور اگر عبادت بھی کرتا ہے ایک آدمی اور ساتھ ساتھ وہ حرام کام کرتا پھرتا ہے، کھانا کمانا، روزی روٹی میں حرام کا بالکل ہی کچھ خیال نہیں رکھتا ہے، معاملات حرام چیزوں، تجارت و دنیا دوسری چیزوں میں حرام کی وہ ذرہ برابر امتیاز اور فرق نہیں کرتا، اور عبادت بھی کرتا، تو عبادت تو ہو جاتی ہے لیکن اس کے اثرات، مقبولیت، محبوبیت، اور اس عبادت کے ذریعے سے جو اس کی زندگی پر جو اثر ہونا چاہیے وہ پھر نہیں ہو پاتے ہیں۔ اس لیے آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ حج کر کے آتے ہیں جو ایک نہایتی عبادت ہے، لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جس سے وہ پرہیز نہیں کرتے ہیں، تو حج کا جو اثر ہے وہ زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ روز 5 وقت کی ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن تجارت حرام کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے حرام، مکمل نہیں تو کچھ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری ایسی حرام چیزوں سے وہ اپنی زندگی کو ملا رکھا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، دوسری نیکی کا کام کرتا ہے، وہ اپنی جگہ ہے لیکن اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نماز کے جو ایک بہت ہی اہم فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھو گے تو اس سے تمہارے اندر سے بے حیائی اور وہ برے کام ختم ہو جائیں گے۔ نماز کی برکت سے تم یہ کام کرنا پسند نہیں کرو گے، لیکن آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، بے حیائی کے کام کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں پابندی سے، لیکن جھوٹ بھی بولتے ہیں، گناہ کا کام بھی کرتے ہیں، لوگوں کو ستاتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اس کی عبادت تو اس کو فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے، صرف ایک خانہ پوری ہو رہی ہے، ایک شکل اس نے اختیار کر رکھی ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، بڑی قیمتی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عبادت کو اگر محبوب اور مقبول بنانا چاہتے ہو اور عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو پھر تم حرام چیزوں سے بچو۔ لہٰذا ضروری ہے کہ حرام چیزیں سے ہم بچیں، چاہے اس کا تعلق کھانے سے ہو، پینے سے ہو، پہننے اوڑھنے سے ہو، تجارت و معاملات سے ہو۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے اس پر یقین کامل رکھو، یعنی اس سے بھٹکو نہیں۔ جو کچھ ہو جائے، کم مل رہا ہے تو یہ سمجھو یہی میری مقدر، زیادہ مل رہا ہے تو سمجھیے کہ یہی میری مقدر، اچھا مل رہا ہے تو یہ میری مقدر، نہیں مل رہا ہے تو یہ میری مقدر، یعنی مکمل تقدیر پر ایمان رکھنا۔ گویا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اس سے پھر بے نیاز ہو جاتا ہے، اور اس کے دلوں سے سب سے پہلی چیز علماء محدثین فرماتے ہیں کہ حرص اور طمع ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ایک آدمی تقدیر پر ایمان اور یقین نہیں رکھتا ہے تو اس کے اندر میں حرص اور طمع پیدا ہو جاتے ہیں، وہ ہمیشہ لالچ، ہمیشہ حرص، یہ بھی آ جائے، کیوں نہیں آیا، کم کیوں آیا،
اور آنا چاہیے، اتنی محنت کیا پھر بھی کچھ نہیں ملا، پھر وہ ناشکری اللہ کا کرنے لگتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس سے اس کی نعمت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ لہٰذا ایک آدمی اگر اس دنیا میں خوش رہنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو بہت ہی اچھا رہنا چاہتا ہے سکون کے ساتھ، تو یقین کیجئے کہ اپنی تقدیر پر اس کو یقین رکھنا پڑے گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ مل رہا ہے، جس حال میں اللہ رکھا ہے، وہ سب میری تقدیر کے فیصلے کے مطابق ہے اور اللہ کی طرف سے یہ ہو رہا ہے۔ تو پھر ایک غریب آدمی بھی اپنے آپ کو مالدار سمجھ لے گا، اس کے دل کو اللہ بڑا بنا دے گا۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے دوسری نصیحت جو فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنی قسمت یعنی مقدر پر بالکل راضی رہو کہ اللہ کی طرف سے سب کچھ ہے، تو تم زیادہ مالدار ہو جاؤ گے، یعنی حرص ختم، لالچی ختم، ناشکری کی کیفیت ختم، اور یہی وہ چیز ہے مالدار ہونے کی علامت۔ تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی، وہ یہ ہے کہ تم اگر کامل مومن بننا چاہتے ہو، پتہ یہ چلا کہ ایک مومن کی خاص وصف اور صفت اور علامت اور پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کامل مومن بننا چاہتے ہو تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، تم کامل مومن بنو گے۔ لہٰذا آخرت میں کامیابی مومن کے لیے اللہ رب العالمین نے ساری رکھی ہے۔ لہٰذا اگر ایک آدمی مومنہ صفت پیدا کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اپنے گھر کے دروازے سے نکل کر کے پہلا یہ کام یہ کرے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ آج بہت ہی عجیب و غریب حالات ہیں کہ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اس سے ہمارے عبادات اور ہماری نیکیوں میں اور ہمارے ایمان میں فرق آئے گا، بلکہ آدمی بے پرواہ ہو کر کے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں زیادتی کا معاملہ کرتا ہے، اس کی خوشی اور غم میں وہ کبھی بھی ساتھ نہیں دیتا ہے، اور اذیت اور شکوہ و شکایت بہت ساری چیزیں آج ایسی ہوتی رہتی ہیں۔ اور ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، لیکن اس سے اس کے پڑوسی بیزار ہوتے ہیں اس کے کچھ کردار و عمل سے، چاہے وہ چھوٹی سی چیز کیوں نہ ہو۔ ایک مومن کی ایک پہچان ہے کہ اپنے کسی بھی ادا سے، قول سے، فعل سے اور کسی بھی حرکت سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ ایک کامل مومن ہونے کی علامت ہے۔ آج یہ صفت ہماری زندگی سے نکل گئی، ہر ایک آدمی اپنے پڑوسیوں سے افضل اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اپنے پڑوسی کو کمتر سمجھتا ہے، اس کو اذیت اور تکلیف دینے کی نئے شکلیں اختیار کرتا ہے، بات چیت کلام میں تلخیاں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے تکرار کا عمل کرتا ہے، گویا کہ وہ مومنہ صفت سے بالکل خالی اور عاری ہے۔ ہمارے اکابر و اسلاف بہت ہی خیال رکھتے تھے کہ کہیں ہمارے پڑوسیوں کو ہمارے کسی بھی انداز سے تکلیف نہ ہو۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، امام اعظم جو ہے، اللہ اکبر، ان کی سیرت پڑھیے، ان کی زندگی کے حالات پڑھیے تو عجیب و غریب حالات سامنے آتے ہیں کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، جبکہ ان کی پڑوسی غیر مسلم لوگ ہوتے تھے، یہودی ہوتے تھے، کوئی مجوسی ہوتا تھا، اور دین میں حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ان کے لیے ساری سہولیات فراہم فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ اپنے انداز سے ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس حالت میں بھی آپ عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ اگر کسی دن ان کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی اور کسی طرح سے کوئی رات میں سکون چین میں کوئی آدمی کی وہ آواز جو لوگ کرتے تھے تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں آتی تھی، صبح آپ گھر پہنچ جاتے تھے، کیا ہوا بھائی، کہیں بیمار تو نہیں ہو گیا؟ لوگ کہتے تھے نہیں، پھر رات میں جو تم ہنگامے کرتے تھے، گانے بجانے کرتے تھے، شور شگابہ کرتے تھے، وہ آج سننے کو نہیں ملا، اس لیے میں تیرا گھر آیا ہوں۔ علماء کرام ان کی
زندگی کے حالات میں لکھتے ہیں کہ وہ جب گھر کے قریب پہنچتے تھے تو اپنی جوتی کو اتار لیتے تھے تاکہ کہیں میرے رات میں چلنے اور کسی بھی حالات سے میری جوتیوں کی آواز سے میرے پڑوسی کی نیند میں خلل نہ ہو۔ یہ ہے وہ مومن ہونے کی علامت۔ تبھی تو ایک یہودی ڈھونڈتا ہے کہ کوفہ میں کوئی مومن مجھے نظر آ جائے، تو تمام کوششوں کے باوجود اگر نظر آیا اور ملاقات ہوئی تو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ مل کر کے کہا میں کوفہ کے پورے شہر میں ڈھونڈا، مسلمان تو ملے لیکن مومن کو نہیں ملا، بس ایک تو ہی ہے اے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ۔ میرے بھائیو بزرگوں، اتنا خیال رکھا کرتے تھے، تبھی آخرت اور اتنے بڑی ان کے لیے درجات اور مقام و مرتبہ ہے۔ آج ہم ہر حرکت سے اپنے پڑوسیوں کو، اپنے قریب لوگوں کو تکلیف پہنچانا اپنی شان سمجھتے ہیں۔ ان کے گھر کے دروازے کے سامنے آواز کرنا، رات میں ہنگامہ کرنا، آنے والے اپنی گاڑیوں اور تمام بہت ساری چیزیں، کتنی باتیں بتائی جائیں۔ اس معاشرے میں اس وقت میں ان گنت ایسی برائیاں ہیں جو ایک آدمی اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی اس کے سلسلے میں۔ تو تیسری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کامل مومن بننا چاہتے ہو تو ایک یہ کام کرو کہ اپنی ذات سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دو۔ چوتھی چیز اور بڑی اچھی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ دوسروں کے لیے وہی چیز تم پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اگر یہ ایسا تم کرو گے اور یہ تمہاری عادت ہے، یہ تمہاری خوبی ہے، تو واقعتاً تم مسلمان ہو۔ مسلمان کی یہی پہچان ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ آج ہم اپنے لیے تو اچھائیاں چاہتے ہیں، اپنے لیے سہولت چاہتے ہیں، اپنے لیے آرام اور خوشیاں چاہتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ خوش رہے، اس کے پاس کچھ اچھائی آ جائے، وہ اس کی اولاد خوش نظر آ جائے، نہ۔ اور ساتھ ساتھ ہم اپنے لیے ساری سہولیات، خوشیاں، ساری چیزیں ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، کھانے، پہننے، اوڑھنے تک کے ساری چیزیں ہم اپنے لیے تو پسند کرتے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں۔ اگر اس کو معاشرے میں اگر ہم اس کو ڈھونڈیں اور معلوم کریں، تحقیق کریں تو اللہ اکبر، کہیں کوئی مسلمان کی اس کیفیت پر لوگ فٹ نہیں آتے ہیں۔ مثال اس کی طرح سمجھیے، کوئی آدمی اگر ایک آدمی کے پاس میں لڑکا ہے تو یقیناً وہ چاہتا ہے کہ شادی کرے تو خوب جہیز لے، لیکن وہی اگر اس کے ساتھ میں برعکس معاملہ ہو تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم سے کوئی جہیز نہ لے۔ لہٰذا پسند اور ناپسند، خواہش اور تمنا، آرزو یہاں بدل جاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ لینے کے لیے پسند اور دینے کے لیے ناپسند، تو یہی تو ناجائز عمل ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے۔ کوئی آدمی نہیں چاہتا ہے کہ ہماری غیبت کو کرے، ہمارے پیٹھ پیچھے ہماری برائیاں بولے، ہمارے پیٹھ پیچھے ہماری خرابیوں کا تذکرہ ہو۔ ہم نہیں چاہتے ہیں اپنے لیے کہ ہم پر کوئی ظلم کرے، ہم پر کوئی تکلیف پہنچائے، کوئی ہمارے سلسلے میں سازش کرے، لیکن ہم دوسروں کے بارے میں کرتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، سازش بھی کرتے ہیں، اس کے لیے بہت سارے الگ الگ حربے اختیار کرتے ہیں۔ پتہ چلا اگر ہم اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اگر نہیں پسند کرتے ہیں ایک چیز، تو ایک مسلمان کی شان اور اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ آدمی دوسروں کے لیے یہ کام پسند نہ کرے، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزوں سے تعلق ہو یا پہننے اوڑھنے کی چیزوں سے تعلق ہو، بات چیت معاملات سے تعلق ہو۔ آج عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے گھر کے کھانے خراب ہو جاتے ہیں اور ہم پسند نہیں کرتے ہیں تو کسی غریب کو دے دیتے ہیں، کسی مدرسے والوں کو دے دیتے ہیں، کام کرنے والیوں کو دے دیتے ہیں، ہم اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ وہ کپڑا جس کو ہم پہن کر کے بالکل اب ختم کر دیے، وہ لا کے استعمال نہیں، وہ ہم دوسروں کو دیتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت ساری ایسی چیزوں میں ہے، صدقہ خیرات تک کی یہ عمل ہوتا ہے کہ ہم کو اگر دینے کی باری آتی ہے تو ہم وہ چیزیں پسند کرتے ڈھونڈتے ہیں جو ہمارے پاس اس معیار کی سب سے کمتر ہو۔ مثلاً چندہ دینے کی بات ہو مسجد میں تو دیکھ لیجئے کہ ہم وہ پیسے، وہ نوٹ دیکھتے ہیں، اگر اس میں دو چار اچھے ہوں اور دو چار اگر پرانے پھٹے ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیسہ، وہ نوٹ جو بالکل پرانا ہو، بوسیدہ ہو، پھٹا ہوا ہو، گندا ہو،
اس کو تمام چیزوں سے اندر سے نکال کر کے ہم اس کو چندے کی چادر میں ڈالتے ہیں یا کسی فقیر اور محتاج ضرورت مند کو دیتے ہیں، پتہ یہ چلا کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ دے رہے ہو کس کے نام سے؟ اللہ کے نام پر دے رہے ہو، تو اللہ کے نام پر اچھی چیزیں دیا کیجیے، اچھی چیز دیں گے تو اچھی چیز ملے گی۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سیرت اور بہترین آپ کی عادت مبارکہ اخلاق کریمہ ہے۔ آپ ہمیشہ اپنے صحابہ کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے اچھی چیز پسند فرماتے تھے، یہاں تک کہ بیٹھنے کے لیے بھی آپ اچھی چیز دیتے تھے، اچھی جگہ دیتے تھے۔ ایک واقعہ ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یا حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے کہ ایک موقع پر کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ مدینے سے باہر نکلیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو ابو ذر غفاری ذرا اپنے ہاتھ سے آج میں مسواک توڑ کر کے لانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے احد کے طرف، اور وہ درخت کو دیکھیں تو آپ کو ایک درخت کی شاخ میں مسواک اچھا دکھائی دیا کہ اس کو توڑ لیا جائے اور اس کا مسواک بنایا جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، رسول اللہ میں درخت پر چڑھتا ہوں، یہ اوپر ہے، شاخ بڑی بلند پر ہے، تو میں چڑھ کر کے اس کو توڑ کر کے لاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنے ہاتھ سے توڑنا چاہتا ہوں اور میں اپنے ہاتھ سے آج مسواک لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درخت پر چڑھ نہیں سکتے تھے اور آپ نے یہ عمل بھی نہیں کیا، اب پسند بھی نہیں کیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ تو بہت بلند ہے، اوپر ہے یہ شاخ، کیسے آپ چڑھیں گے درخت پر؟ ہم کو چڑھنے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، رک جاؤ، آپ اپنے نبوت کے ہاتھ اوپر اٹھائیں تو وہ شاخ آپ کے ہاتھ میں جھک کر کے آ گئی اور آپ نے بڑی آسانی سے اس کو توڑ لیا۔ توڑنے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں سارا کرشمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے اس کو صاف کیا، کانٹوں کو نکالا، پتوں کو نکالا اور بہت صفائی کے ساتھ آپ نے اس کے 2 حصے بنائے۔ ظاہر ہے کہ جو شاخ ہے وہ شاخ کی 2 کیفیت تھی، نیچے کا حصہ ذرا بالکل تھوڑی سی موٹی کیفیت تھی اور سیدھی تھی، اور اوپر کے حصے میں تھوڑی سی وہ باریک اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیڑھا پن بھی تھا۔ لیکن 2 مسواک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنائے اور اس کو 2 مسواک تیار کر لیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اب یہ دل میں خیال آیا، انسانی ایک فطرت ہے کہ اچھا وہ مسواک جو نیچے کا حصہ ہے اچھا لگ رہا ہے، یقیناً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر ہوگا اور آپ رکھیں گے، اور جو وہ ذرا ٹیڑھا ہے اور باریک ہے وہ ہم لیں گے اور ہمارے حق میں اللہ کے رسول ہم کو دیں گے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے دیکھتے کیا کرتے ہیں کہ آپ اچھا والا حصہ مسواک کا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو دیتے ہیں اور آپ وہ باریک اور ٹیڑھا اپنے لیے رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ آپ یہ رکھیے، ہم کو وہ دیجیے، آپ یہ رکھیے، ہم کو وہ دیجیے، ہمارے لیے یہ مناسب ہے، آپ کے لیے مناسب ہے۔ اللہ کے رسول ایسا مت کیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے بھائی کے لیے اچھا پسند کرتا ہو اس سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے، اور وہ چیز کبھی بھی کسی کو نہیں دینا چاہیے جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسروں کو لیے دے دے۔ آج اگر محمد تیرے ساتھ ایسا کرے گا تو کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں جواب محمد کو ضرور دینا پڑے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے اپنی بھی زندگی میں ایسے مشفق و مہربان، غریبوں کا خیال رکھنے والا، چھوٹوں کی ہمت اور حوصلہ افزائی کرنے والا اور اپنی خوشیوں میں شامل کرنے والا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ ہے ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی۔ آج میرے بھائیو بزرگوں، غیر کو تو چھوڑیے، دور والوں کو چھوڑیے، آج گھروں میں ہو رہا ہے کیا؟ وہ کھانا بوڑھے ماں باپ کو عورتیں پیش کرتی، بہویں پیش کرتی، بیٹے پیش کرتے ہیں، جو سب سے ٹھنڈا اور سب سے خراب باسی دوپہر کا پکا ہوا، رات کا پکا ہوا کبھی
خراب سے خراب چیز، بچی ہوئی سے بچی ہوئی چیز آج کی بہو اپنی ساس بوڑھیوں کو اور بوڑھوں کو، اور اسی طرح سے بدبخت وہ اولاد ہو، مرد ہو یا کوئی بھی ہو، آج ایسی حرکتیں کرتے ہیں اپنے لیے تو اچھا اور اپنے لیے بہترین، لیکن باسی کھانا ماں باپ کو کھلا دینا، خراب چیزیں ماں باپ کو دے دینا، بچی بچائی سب چیزیں آخر میں ان کو دینا، یہ سب حرکتیں اپنوں کے ساتھ ہے، غیر تو دور کی بات ہے۔ آج اتنے ہم دین سے دور ہو گئے، نبی کی اخلاق سے دور ہو گئے، کہاں ہمارے اندر مسلمان ہونے کی صفتیں ملے گی، کہاں ہم پر اللہ کی رحمتیں آئے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، یہ مسلمان ہونے کی بڑی کامیابی اور مسلمان کی بڑی صفت ہے۔ پانچویں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، آخرت سے آدمی غافل ہو جاتا ہے، اس کے دلوں سے وہ نور کی کیفیت نکل جاتی ہے۔ آج میرے بھائیو بزرگوں، ہنسی کی الگ الگ انداز، ہنسنے کی الگ الگ انداز، موت سے غفلت، آخرت سے غفلت، ذکر و اذکار سے غفلت، بس ہنسی تماشا خیر کود میں ہے ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ مت ہنسو، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہنسنے سے مکمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیے، ایسا آپ کی تعلیم نہیں ہے اور اسلام کا یہ اخلاق اور انداز نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی پہلو میں ایسی چیز، ہاں ایسی چیزوں سے منع فرمایا جا رہا ہے کہ بات بات میں آدمی ہنستے رہتا ہے، ہنساتے رہتا ہے اور غفلت میں رہتا ہے، نیکی کی فکر نہیں، نماز کی فکر نہیں، آخرت کی فکر نہیں، بس ہنسی مذاق میں اپنی پوری زندگی گزار رہا ہے۔ ہاں گاہے بگاہے ہنسی مذاق کرنا بھی اچھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس طرح عمل فرماتے تھے۔ مدینہ طیبہ میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو ہنساتے تھے، تو آپ کبھی کبھی بڑی دلچسپی کے ساتھ ان کو اپنے قریب بلاتے تھے اور پھر ان سے بات اور گفتگو کرتے تھے تاکہ لوگوں میں ایک کیفیت پیدا ہو اور اس کے اندر میں بشاشت ہو اندر سے۔ ہمیشہ آخرت کے فکروں میں بھی ڈوبنے کی تعلیم نہیں دی گئی ہے، بلکہ وقت ضرورت پر اپنے ہمجولیوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے ہنسی اور تفریح جائز دائرے میں کرنا چاہیے، لیکن ایسی ہنسی اور مذاق جس سے آخرت کی غفلت ہو جائے، نمازیں چھوٹ جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی یادیں چلی جائے، ذکر و اذکار کی ذرا برابر پرواہ نہ ہو، ایسی ہنسی اور مذاق دل کو مردہ کر دیتا ہے، ایسا ہنسنا دل کو مردہ بنا دیتا ہے اور آخرت کی فکر سے آدمی ہٹ جاتا ہے۔ اسی لیے گاہے بگاہے اپنے ہمجولیوں کے ساتھ میں، اپنے دوستوں کے ساتھ میں، اپنے بچوں کے ساتھ میں اس طرح کا کام کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تو اس طرح کے حالات اور آپ اپنے اخلاق کریمہ کو اس طرح سے پیش کرتے تھے، اسی لیے کبھی کبھی آپ بچوں میں گھل مل جایا کرتے تھے۔ مدینہ طیبہ آپ نکلتے تھے گلیوں میں اور بچے کہاں رہتے تھے وہاں آپ جا کر کے گھل مل جاتے تھے، کسی کو اٹھاتے تھے، کسی کو بوسہ دیتے تھے اور کسی کو کھجور تقسیم کرتے تھے، دوڑاتے تھے۔ یہ ہنسی اور تفریح ایک عجیب ہے، غریب نبی کے اخلاق میں شامل ہے، لیکن جائز دائرے میں۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی ہنسنے کا اور موقع اور ہنساتے بھی تھے۔ ایک واقعہ حدیث پاک میں کہ ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں تکلیف تھی، داہنے آنکھ میں تھوڑی سی تکلیف اور درد کی کیفیت تھی، ذرا غمزدہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے کہ آج تم بالکل سست پڑے ہوئے ہو؟ پھر آپ اپنے ساتھ ان کو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے باغ میں لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بہت ساری کھجوریں آپ کی خدمت میں پیش کیں، آپ کے ساتھ اور دیگر صحابہ بھی آ گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ بھی پہنچ گئے کہ نبی کے ساتھ باغ میں۔ لہٰذا جب تشت میں کھجوریں رکھی گئی اور کھانے شروع کیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھا رہے ہیں، دوسرے صحابہ کھا رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ وہ بھی کھا رہے ہیں، کبھی یہاں سے کھجور اٹھاتے ہیں، کبھی پکی، کبھی کچی، کبھی ادکچی، اس طرح کے کھجوریں مختلف جو رکھی ہوئی تھی، حضرت ابو ہریرہ ہاتھ بڑھا کر کے اٹھا کر کے کھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے ابو ہریرہ، ابھی تو کہہ رہے تھے کہ آنکھ میں بڑی سخت درد ہے، تکلیف ہے، لیکن کھجوریں تو بڑی تیزی کے ساتھ ماشاءاللہ کھا رہے ہو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گویا کہ ایک ہنسی اور ایک خوبصورت مذاق اور سوال پر حضرت ابو ہریرہ نے بھی بڑی عمدہ جواب دی اور یوں کہنے لگے یا رسول اللہ، ہاں آنکھ میں درد تو ابھی بھی ہے، لیکن کھجور ہم آنکھ سے نہیں کھا رہے، ہم کھجور تو منہ سے کھا رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس جواب کو سن کر کے آپ ہنسیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی اس قدر آپ ہنسیں کہ آپ کے دندان مبارک سے نور جھلک اٹھا اور سب ہنس پڑے، سب کو خوشیاں ہوئی۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، جائز کے دائرے میں اور اپنے ہمجولیوں کے ساتھ میں مل کر کے کبھی کبھی ہنسنا بھی اسلام کا ایک بہت بڑا تقاضا ہے اور صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ لہذا وہ ہنسی سے منع کیا جا رہا ہے جس سے تم غافل بن جاؤ، جس سے تمہارے اندر شیطان جگہ بنا لے، جس سے تیرے دلوں سے ایمان اور ذکر اللہ نکل جائے، جس سے تمہارے اندر بے حیائی پیدا ہو جائے۔ اس ہنسی اور مذاق سے شریعت میں منع کیا گیا ہے کہ جس سے آپس میں نہ اتفاقی ہو، کسی کو کمتر سمجھا جائے، کسی کو حقیر سمجھ کر کے ہنسا جائے۔ لہٰذا یہ 5 بڑی خوبصورت نصیحت ہے ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام کی جانب سے۔ اگر ان 5 باتوں پر آج ہمارے معاشرے میں لوگ عمل کر لیں، قسم خدا کی خوبصورت مسلمانوں کا معاشرتی زندگی، ہر ایک آدمی کوئی مومن نظر آتا، کوئی مسلمان نظر آتا، لیکن افسوس ہے ان 5 باتوں سے ہماری زندگی خالی خالی نظر آ رہی ہے۔ بس ہم کو مال چاہیے، چاہے حلال ملے حرام ملے، اسی لیے عبادات کی اثر نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم اور آپ اپنی قسمت پر خوش نہیں ہیں، بلکہ اس کے علاوہ حرص، طمع، حسد، بغض پہ لگے، اس کو اتنا کیوں مل گیا، ہم کو کیوں نہیں ملا۔ لہٰذا تقدیر پر راضی رہی، اللہ خوش ہوگا۔ اسی طریقے سے جن چیزوں کی طرف اللہ کے رسول نے فرمایا پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، مومن کی خوبصورت پہچان ہے، اور ذکر اللہ، اللہ کی یاد میں رہیے، اور اپنے ہمجولیوں کے ساتھ میں وقتاً فوقتاً خوش مزاجی کا بھی اظہار کیجیے۔ یہ ایک اسلام کی خوبصورت تعلیم، نبی کی تعلیم ہے، اور اسلام والوں کے لیے ایک بہترین خوبصورت زندگی بنانے کے اعمال ہے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی اس کی توفیق دے، اور ایک خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے اللہ ہر اس خوبی کو ہم سب کو عطا فرمائے جو ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے پسند فرمایا۔ آمین یا رب العالمین۔